بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے اور 2-3 آیتیں تلاوت کی، اور یہ اصل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا خلاصہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں 2 جملے ہیں کہ الوہیت اور معبود ہونا صرف اللہ ہی کو روا ہے، کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور جس عبادت کرنے والوں کو عابد کہا جاتا ہے، جس کو پوجا جاتا ہے اس کو معبود کہا جاتا ہے، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجود کہا جاتا ہے۔ لیکن عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ عیسائیوں کا اپنا طریقہ ہے، یہودیوں کا اپنا طریقہ ہے، اور بدھ مت کا اپنا طریقہ ہے۔ ہر گروپ اور ہر مذہب کا عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمائیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو معبود ہے اور آپ عابد ہیں، لیکن عبادت کا طریقہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ سے سیکھ لو۔ محمد رسول اللہ، عبادت کا طریقہ محمد آپ کو بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر فرض کر لو اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو مجھے پتہ ہوتا، میں اللہ سے بہت قریب ہوں۔ یہ جو یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کی سرداروں کی بیٹیاں یہ اللہ کی بیویاں ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا یا اللہ کی کوئی بیٹی ہوتی، ان کان للرحمن ولد، فرض کر لو اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں محمد سب سے پہلا عابد ہوں، فانا اول العابدین، سب سے پہلا عابد میں ہوں، اور اللہ کا سب سے قریبی میں ہوں، مجھے اس کا علم ہوتا۔ عمران خان کی جو خاص قسم کی جو قرب و جوار کی جو لوگ ہیں، انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کرتوت کیا ہے، اس کی اولاد کیا ہے، جائز اولاد کیا ہے، ناجائز اولاد کیا ہے، وہ انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اس کے قریبی رہتے ہیں۔ فواد چودھری کو کہ جو قریبی ہوتے ہیں انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جائز اولاد کیا ہے، ناجائز اولاد کیا ہے، اولاد اس کی کہاں ہے۔ مولوی منظور کے جو قریب لوگ رہتے ہیں انہیں کو پتہ ہوتا ہے، جو قریبی ہوتے ہیں انہیں کو پتہ ہوگا کہ مولوی منظور کا کردار کیا ہے، اور اس کی اولاد کیا ہے، اور اس کی قوائف کیا ہے، اس کی اخلاقیات کیا ہے۔ آپ اپنے منہ کو کیوں بدبودار بناتے ہیں اور ان یقولون الا کذبا، جھوٹ بولتے رہتے ہو تھوک کے حساب سے؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بری باتیں جو تمہاری زبانوں سے نکل رہی ہے۔ کچھ خود تو سوچو۔ اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، زیورات میں پلنے والی لڑکیاں جو جنگوں میں نہ جا سکے، بزدل قسم کی عورتیں، عورت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بزدل ہوتی ہے،
گاڑی چلاتے چلاتے کہیں کسی کو ایکسیڈنٹ کر دیا، پولیس والوں نے روک لیا، بندہ مر گیا۔ اب وہ خاتون جو ڈرائیونگ کر رہی ہے، پولیس والے کہتے ہیں کہ نیچے آ جاؤ، آپ نے بندے کو کیوں مارا؟ وہ نہیں آ رہی۔ نیچے اترو، آپ نے بندے کو مارا، نہیں آ رہی۔ نیچے اترو، نہیں آ رہی۔ کسی نے ہاتھ سے پکڑا، اس کو کھڑی کر دی، گاڑی سے باہر دیکھا، شلواری سارا جامہ گیلا ہو گیا۔ عورتوں کی بہادری، مجموعی طور پر عورتوں میں بہادری بہت کم ہوتی ہے۔ اومن یونشأ فی الحلیۃ افاصفاکم ربکم بالبنین، اللہ نے تمہارے لیے تو بیٹے بنایا، کچھ تم خدا کا خوف تو کرو۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، اللہ نے تم لوگوں کو منتخب کر لیا، آپ کے لیے تو بیٹے، درجنوں کے درجن بیٹے، اور اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ، جب تم میں سے کسی کو کسی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو گئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ چہرہ اس کا بگڑ جاتا ہے۔ ظل وجہ مسوداً، چہرہ اس کا کالا ہو جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے۔ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے بھی نہیں ہو، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں، جنات کے سرداروں کی بیٹیاں، جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں، اور سرداروں کی بیٹیوں کے بطن سے، پیٹ سے جو پیدا ہوئے وہ فرشتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، جنات کی سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں، یہ مخلوق ہے جی۔ اس قسم کی بات ہوتی تو مجھے محمد کو اس کا علم ہوتا نا۔ ان کان للرحمن ولد، اللہ کی کوئی اولاد، یا حضرت مریم اللہ کی بیوی ہو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہو، عزیر اللہ کا بیٹا ہو، ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین، میں سب سے پہلا عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، اللہ کا قریبی ہوں، مجھے پتہ ہوتا۔ یہ تمہارے صدور، صدر، تمہارے وزیروں کے دائیں بائیں لوگوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، تو مجھ سے زیادہ کائنات میں اللہ کا قریبی کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہوتا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہے۔ معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل ضابطہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، اتنی سی بات ہے بس۔ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ اور جو جس کا کھاتا کسی اور کا ہے، گاتا کسی اور کا ہے، تو اس کو ہمارے بلوچی میں حرامی بھی کہتے ہیں اور نمک حرام بھی کہتے ہیں۔ آپ کی اصطلاحات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں چونکہ خود ہی بلوچی زبان میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ جو کھاتا کسی اور کا ہے، گاتا کسی اور کا ہے، اس کو حرامی بھی کہتے ہیں اور اس کو حرام خور بھی کہتے ہیں، اس کو نمک حرام بھی کہتے ہیں، وہ نمک حرام ہوتا ہے۔ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ جس نے پیدا کیا ہے اپنے ابتدائی آفرینش کو تو دیکھو، سبحان اللہ۔ ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما۔ آپ کی جدید ڈاکٹروں کا مجھے پتہ نہیں ہے، ویسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 100 لقمہ آدمی کھاتا ہے تو 100 لقمہ میں سے 1 قطرہ خون کا بنتا ہے، اور 100 قطرہ خون میں سے ایک قطرہ نطفہ، ایک نطفہ منی کا 1 قطرہ بنتا ہے۔ اور منی کے قطرے کے اندر منی پورا کا پورا انسان نہیں بنتا، اس میں کچھ خصوصی قسم کے اجزاء ہوتے ہیں جن کو پرانے ہمارے لوگ کہتے تھے اجزاء اصلیہ۔ وہ کچھ جرثومات اور جراثیم ہوتے ہیں، انہی کے اندر یہ ہے کہ ان میں روح ہوتی ہے، اور اسی کو بڑا چڑھا کر کے پھر یہ کہ 9 مہینے کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو جس نے پیدا کیا اسی کا گاؤ، آپ جس کا کھا رہے اسی کا گاؤ، آپ جس کے پی رہے ہیں آپ اسی کے گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ آپ یہاں آئے نہیں ہیں بلکہ آپ کو لایا گیا ہے، آپ بنے نہیں ہیں، آپ کو بنایا گیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے بنے نہیں ہیں، اس کی مرضی سے بنے ہیں۔ کون سا کالو خان یہ چاہتا کیوں؟ اپنے مرضی سے وہ کالا کوئی بھی نہیں بنا ہے، ہر ایک چاہتا کہ میں سفید ہو جاؤں، لیکن میرے رب نے کسی کو کالا کر دیا، کسی کو سفید کر دیا۔
کوئی ٹھگو قسم کا ہے. کون چاہتا کہ میں ایسے ٹھگو بنوں؟ کون چاہتا کہ میں اس قسم کا جیسے کہ شلجم ہوتا ہے اتنا ٹھگو کہ اعضاء ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے میں اس طرح بنوں؟ اگر اختیار میں ہوتا تو بہترین قسم کا قد اپنے لیے بناتا، قداور بنتا. کوئی ٹھگو اپنے اختیار سے وہ ٹھگو نہیں بنا ہے. کوئی لمبا تھڑنگا وہ اپنے اختیار سے لمبا نہیں بنا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے آپ یہاں سے کھڑے ہوتے تو اس کے ناڑے کے پاس تیرا سر پہنچتا ہے. اوپر اس کو دیکھتے ہوں اس کو خود بھی شرم آتی ہے کہ میں انسان تو یہ ہے جو دنیا میں جا رہے، میں تو کیا ہوں؟ یہاں سے سامان اٹھائے اونٹ کے اوپر رکھ دیا. اس کو لوگ انسان کہاں کہتے ہیں؟ وہ گھروں سے نکل بھی نہیں سکتے، بچے ان پر مذاق اڑاتے. ہمارے یہاں یہی تھا. اللہ مغفرت کامل فرمائے، آزاد خان جو پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا، پٹھان تھا، ادھر ہی تھا. ابھی اس کا انتقال ہو گیا چند سال پہلے. محتاج تھا وہ، غریب، باہر نکل نہیں سکتا تھا. میں نے ایرانی ساتھی میرے پاس آ کے میں جامعہ فاروقی میں تھا، کہنے لگے کہ واجہ مارا چارگی مارا بیبر ہے. میں نے کہا چلو لے جاتا ہوں آپ کو. ہم اس کے گھر پہ گئے تو وہ پتہ نہیں دروازے سے کس طرح وہ نکلا. تو وہ ایرانی ایسے چھوٹے چھوٹے اس کے پاس ایسے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہماری تصویر بناؤ. تو میں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے وہ بلوچوں کو. میں نے کہا کیا تصویر بناؤ گے؟ تمہارا سر اس کے ناڑے کے پاس بھی نہیں پہنچتا. کوئی اپنے اختیار سے لمبا چھڑنگا بنا نہیں ہے. کوئی اپنے اختیار سے ٹھگو نہیں بنا ہے. کوئی ٹھگو بنا نہیں ہے، بنایا گیا ہے. کوئی اپنے اختیار سے کالا پن کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس کو کالا بنایا گیا ہے. کوئی اپنے اختیار سے اس بات کو پسند نہیں کرتا یا نہیں کرتی کہ میں لڑکی بن جاؤں، اس کو لڑکی بنائی ہے کسی نے. کون اس کو پسند کرے گی؟ کون سی خاتون کہ میں کسی کی زوجہ مفروشہ بن جاؤں اور یہ کہ میری عزت بھی لٹ جائے. کوئی بھی دنیا میں نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں. کون ہے بیمار بنانے والا؟ کون چاہتا کہ میں دنیا کے اندر یہ کہ پریشان رہوں؟ کون ہے کہ جو تو خوش ہونا چاہتا وہ تجھے رولاتا ہے، تو رو رہا ہوتا وہ تجھے ہنساتا ہے. سبحان اللہ. تو رو رہا ہوتا ہے دائیں بائیں، اس پوری دنیا میں آپ کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ کیا کوئی ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ میں ہنسوں؟ میرا رب منٹ میں ہنساتا بھی ہے. کہ کون ہے کہ جس نے بے عقلوں کو رزق سے مالا مال کر دیا ہے؟ کون ہے کہ عقل مند جو ٹھوکر کھا رہا وہ روٹی کو بھی ترستا ہے؟ کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تراہ مرزوقا. کتنے عقل مند تعلیم یافتہ پی ایچ ڈی ڈگری کے حامل، شکارپور میں، ملتان میں، کئی جگہوں میں پی ایچ ڈی والوں نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر کے خودکشی کی. انہوں نے کہا لعنت بھیجتے اس ڈگری پہ، لعنت بھیجتے اس یونیورسٹی پہ، لعنت بھیجتے اس حکومت پہ کہ پی ایچ ڈی والا روٹی کو ترستا. انہوں نے کہا دنیا کی آخری تعلیم ہے، ہم نے جب پی ایچ ڈی کیا اور روٹی نہیں مل رہی ہے تو خودکشی کر لی. ملتان میں ایک پی ایچ ڈی والے سے میں ملا، میں خود بھی پی ایچ ڈی ہوں. ملتان میں ایک پی ایچ ڈی والے سے ملا، وہ موچی تھا، موچی گیری کر رہا تھا. برطانیہ اور فرانس سے ٹیمیں بھی آ گئی اس سے ملنے کے لیے، اور وہ ملتی تھی، ٹیمیں آتی تھی اس کو دیکھنے کے لیے اور تصویر بھی بناتے تھے، مووی بناتے تھے اس کے. میں خود جا کر کے میں اس سے ملا. ادھر کچھ جوتے جمع کیے تھے اور ادھر انہوں نے ایک جھوپڑے سے لگایا. کہا کہ یہ جوتوں کے بلیڈ کا یہاں پر یہ کہ چیک اپ کیا جاتا ہے کہ جوتوں کے بلیڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے یا نارمل ہے یہاں جوتوں کا. اور یہاں وہ جوتے جن کو کینسر کی بیماری ہے، ادھر کچھ جوتے جمع کیے یہ شوگر، جہاں اگر جوتے کو شوگر کی بیماری لگ جائے. اور ادھر اس نے کچھ جوتے جمع کیا تھا کہ ان کو جہاں ہیپاٹائٹس سی، اور ادھر کچھ جوتے جمع کیا کہا کہ ہیپاٹائٹس بی، اور ادھر کچھ جوتے جمع کیا کہا ٹی بی کی بیماری جن کو لگ جائے. میں ان سے ملا، میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اپنی ڈگری جو ہے نا اس نے فوٹو کاپی کر کے ایسے لٹکایا ہوا تھا. کہنے لگے مولانا، ہم کچھ ساتھی تھے، کہنے لگے مولانا غریب آدمی ہوں، بھیک مانگ مانگ کر کے میرے ابا نے مجھے تعلیم دلائی اور والدین نے بھیک مانگ مانگ کر کے مجھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنایا.
لعنت بھیجتا ہوں اس ملک پہ، اس تعلیم پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے روٹی بھی نہ دلا سکیں۔ اس لیے میں اس ملک کو ذلیل کرنے کے لیے دنیا کے اندر دنیا کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ان کو دکھاتا ہوں، اور یہ تصویریں جاتی ہیں باہر کی دنیا میں، ان کو پتہ چلے کہ یہ اس ملک کے اندر تعلیم نہیں چاہیے، اس ملک کے اندر قابلیت نہیں چلتی، اس ملک میں صلاحیت نہیں چلتی، اس ملک کے اندر قانون کوئی چیز نہیں ہے، اس ملک کے اندر اصول بھی کوئی چیز نہیں ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجا، بس یہی چلتا ہے۔ انہوں نے کہا جائے ذلیل ہو جائے تمہارا ملک، میں یہی دکھاتا ہوں کہ یہ حال ہے۔ پی ایچ ڈی والے لوگوں کا حال یہ ہے جی، جو موچی گیری کر رہے ہیں۔ کون ہے جو تعلیم یافتہ مولوی ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، مفتی صاحب ہے، قاضی صاحب ہے، ایم اے ایم بی بی اے سے کیا بلا ہے، وہ کون ہے کہ جو روٹی کو ترستا ہے اور اس کے پاس رزق نہیں ہے؟ اور وہ کون ہے کہ جس نے اس بلوچ کو اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے؟ وجہ چیئے وجہ تی چیئے آلے، خدا کی قسم بولنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ وہ پٹھان تتسو کی ہے، خان صاحب تتسو کی ہے، اس قسم کے ایسے ایسے دیکھے بلوچ، ایسے پٹھان، ایسی سندھی مانو۔ ہمارے استاد تھے، بڑے مذاقی تھے میری طرح، وہ کہنے لگے کہ گیا ایک وڈیرا کے پاس، تو وڈیرا شراب کی بوتل لگا کر کے ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک ہے، ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک ہے سندھ کے۔ کہنے لگے میں مدرسے کے چندے کے لیے چلا گیا اس کے پاس، چلا گیا تو وڈیرا صاحب جو ہے نا، اس نے بوتل لگائی ہوئی، آنکھیں اس کی بند ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں جن کے نیچے پاکستان بھی چھپ سکتا ہے، اتنے اتنے سائیکل کے ہینڈل رکھے ہوئے، مزدور اس کے دائیں بائیں سارے کے سارے۔ استاد جی ہمارے قاری عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہنے لگے جیسے میں پہنچا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آنکھیں اس نے کھولی، ابا مولا کیاں چڑھ تھیو، ابا مولا بدھایو کیاں چڑھ تھیو، مولوی صاحب کیسے آگے؟ میں نے کہا سائیں اساں جو مدرسو آ اتے خطا بھی پڑھندا ہیں، یتیم بے پس جے آئین فقیر مسکین انہیں کی تعلیم تا ڈیوں، یتیم بے کس اس قسم کے لوگ پڑھتے ہیں، یتیم قسم کے بچے، ہم چندے کے لیے آئے اور مدرسے میں آٹا ہی نہیں۔ کہڑے مولا ایک ہاتھ پہ اس نے بریانی ڈالی ہوئی ہے، کتا کھا رہا ہے اس کے ہاتھ پہ، اور دوسرے پہ، اور کبھی پھر بریانی کتا جب کھا لیتا ہے، کتے جمع ہے، مزدور اس کے ہزاروں ایکڑ کے مالک ہے، اور کتا کو جب کھلاتا ہے اس کے بعد پھر اسی کو اپنے منہ پہ لگاتا ہے، ایسے آنکھیں اس کی کھلتی ہے نہیں کھلتی۔ کہنے لگا اڑے مولا اڑے بابا مدرسہ تا آؤں گا جی دیندوس چندو تا دیندوس، پر دعا کر اللہ تعالیٰ کتن سے جے کی مجھے محبت آئی نا، محبت میں اللہ اضافہ کرے، کتوں کے ساتھ جو میری محبت ہے اللہ اس میں اضافہ فرمائے۔ ہے ہزاروں ایکڑ کے مالک، ہزاروں ایکڑ کے مالک اور اربوں روپے کے مالک، واہ ربا واہ، واہ ربا واہ، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ، جس کو روٹی نے تھکا کر کے رکھ دیا ہے، وہ جاہل جاہل تراہ مرزوقہ، کتنے جاہل الو کے پٹے در پٹے، بے عقل قسم کے کتے کو کھلانے والے۔ کہنے کہ مولانا دعا کرتا اللہ کتن خام مجھے محبت میں اضافہ کرے۔ حضرت اقدس فرماتے میں نے کہا ادا سائیں وڈیرو مجھے دعا ہے تو پروردگار قیامت کے جی تو جو حشر کتن سان کرے، میری دعا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو انبیاء کے ساتھ نہ اٹھائے، کتوں کے ساتھ اٹھائے۔ اس نے ایسے ایسے کیا، وہ چاول اس نے پھینک دیا اپنے ہاتھوں سے، اٹھا حضرت جی کو اس نے سینے سے لگایا، قاری عبد الخالق کو، کہنے لگے سائیں خدا جو قسم مجھے لائے ایڑو دعا کیر میں کو نہ کیا، میرے لیے ایسی دعا کبھی کسی نے نہیں کی۔ واہ مولوی واہ، واہ مولوی، میں نے بڑے مولوی دیکھے، بڑے حافظ دیکھے، لیکن واہ واہ تو نے ایسی دعا کی ہے، میرا رب ان کو کتوں کے ساتھ کیوں نہیں اٹھائے گا جو نبی کے دشمن ہیں، میرا رب ان کو کتوں کے ساتھ ان کا حشر کیوں نہیں کرے گا جو قرآن کے باغی ہے، نماز کے باغی ہے، شریعت کے باغی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، پھر ہمارے استاد بڑے مذاقی تھے، وہ پتہ نہیں کتنے پیسے اس کو دیے، ٹیلی فون اس زمانے میں یہ موبائل نہیں ہوتے تھے، وہ پی ڈی سی ایل والے ہوتے تھے فون،
اس نے نمبر دیا، کہنے لگے مولوی صاحب جڑی بھی کوئی بھی پریشانی ہو جائے تو مکھے ہن نمبر تے تما اطلاع کبو تو جے کا پیسہ تو کے کھپنا ڈیندوس، پیسے جتنے چاہیے میں دے دوں گا۔ تو حضرت اقدس نے وہاں سے چندہ لایا اور ہم لوگوں کو کھلایا، کہنے لگے وہ بھی بڑا مزہ کی تھا، کہنے لگے پٹرا کہتے بیٹے کو، میرے بیٹو کھاؤ یہ کتوں والا چندہ ہے، کہنے لگے یہ کتوں والے جو ہے نا کتوں والی روٹیاں لائے ہوں تمہارے لیے کہ کتے والے۔ جی پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، یہاں جو بڑے بڑے ہیں وہ اسی کے سے زیادہ تر کتوں کے دوست ہیں، وہ یہاں کے لوگ ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم پیدا خود اختیار سے نہیں ہوئے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تم لمبے تھڑنگے بنے نہیں ہو، تمہیں کسی نے بنایا ہے۔ تم کالے بنے نہیں ہو، تمہیں کسی نے بنایا ہے۔ تم نابینا ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہو، کسی نے نابینا بنا دیا ہے۔ لنگڑا لوڑا بنے نہیں ہو، تمہیں کسی نے بنایا ہے۔ اور مرد اپنے اختیار سے مرد نہیں بنا، لڑکا اپنے اختیار سے لڑکا پیدا نہیں ہوا، لڑکی اپنے اختیار سے لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ کون پسند کرتی ہے؟ کوئی لڑکی پسند کرے گی کہ میں لڑکی بن کر کے؟ تو اپنے اختیار کے بغیر تو کبھی بھی اختیار سے نہیں آئے، اختیار کسی اور کا، مرضی کسی اور کی، ارادہ کسی اور کا۔ آنے کے بعد میرا رب کا کھا 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 کر کے آنے کے بعد جب تو آ گیا ہے تجھے زمین سے ترکاریوں سے پیدا کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ 100 لقمے ایک قطرہ خون کے، 100 قطرہ خون کے ایک نطفہ، زمین نہیں بولتی۔ جس زمین سے مٹی سے انسان پیدا یہ بولتا ہے، زمین چلتی نہیں، جس سے زمین انسان پیدا وہ چلتا ہے۔ زمین گفتگو نہیں کرتی، زمین سے جو پیدا ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ زمین قرآن نہیں پڑھتی، جو اس سے پیدا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ زمین اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ زمین کے اندر یہ عقل نہیں ہے، جو اس سے پیدا اس میں یہ عقل آ گیا ہے۔ پھر وہ نطفہ بولتا نہیں، جو نطفے سے پیدا ہوا وہ بولتا ہے۔ پھر وہ نطفہ ناپاک ہے، جو اس سے پیدا ہوا وہ پاک ہے۔ اور وہ نطفہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں، یہ جو اس سے پیدا ہوا یہ بول رہا ہے، نطفے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگوں دماغ ہوش سے کام لے لو۔ یہ مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، یہ مسلمان اور منافق اور کافر مجاہر کھلا جو اللہ کا دشمن ہو سب کو ملا کر کے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جس کا کھا رہے ہو اسی کا گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، اسی کی عبادت کرو۔ تم اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، جس نے تم پیدا نہیں ہوئے ہو اپنے اختیار سے، کچھ بھی نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ اختیار ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ تو اپنی شکل دیکھ لے کہ تو یہ کرے گا، تو کرے گا۔ تو اپنی ہوا کو روک نہیں سکتا، تو بہت کچھ کرے گا۔ تو اپنے پاخانہ کو روک نہیں سکتا، تو بہت کچھ کرے گا۔ تو بیماری کو روک نہیں سکتا، تو بہت کچھ کرے گا۔ تو یہ ہے کہ سردی کو روک نہیں سکتا، تو بہت کچھ کرے گا۔ تو گرمی کو روک نہیں سکتا، تو بہت کچھ کرے گا۔ تو اپنے رونے کو تجھے رلا دیتا ہے کوئی، تو بہت کچھ کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ یا ایھا الناس اعبدوا، کچھ بھی نہیں۔ جس نے بنایا ہے چلا بھی وہی رہا ہے، اس کے مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، اٹھنا ہوگا اس کے مرضی کے مطابق۔ عبادت اسی کو کہتے ہیں۔ بیٹھنا ہوگا وہ بھی شرعی طریقے پر آپ کو بیٹھنا ہو، سونا ہوگا یہ بھی عبادت ہے، شرعی طریقے سے آپ سو جائیں گے، کھانا ہوگا شرعی طریقے کے مطابق کھائیں گے، یہ عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ تو عبادت ہے لیکن نہیں، آپ کو چلنا بھی وہ بھی عبادت۔ اگر اپنے چلنے کو بھی عبادت بناؤ، اور وہ میں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی تیرا معبود ہے تو اس کا عابد ہے، لیکن عبادت کا طریقہ سیکھ، میرے محمد سے سیکھ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، اس عبادت کا طریقہ سیکھ۔ تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، تو کر بدماشی کر، ہمارے پاس آئے گا، کر لے جو کچھ کر لے، تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اپنے اختیار، ہمارا جسم ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، تیری مرضی۔ تو لڑکی کیوں پیدا ہو گئی ہو؟ تیری مرضی اگر چلتی ہے تو لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا؟ ابھی اس ہفتے میں جلوس نکلا اسلام آباد میں،
ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بھی نکلی، اور اللہ کا والا کہ مرد بے غیرت قسم کے دنیا کے وہ بھی ان کے ساتھ نکلے۔ ایک بڈھا بھڑوا وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی ہم نے سنا نہیں یہ نکاح کی سنت یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ لگ رہا ہے کہ بے غیرتوں کا ایک طبقہ تو ہے، لیکن ہم لوگ کدھر رہ رہے ہیں؟ باہر کی دنیا میں میرے اور آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے؟ ان غیور فوجیوں سے بھی میری اپیل ہے، اس فوج سے، کہ آپ نے اپنی بہادری اور شجاعت کا لوہا منوایا، ان بے غیرتوں کو مہار کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کو آپ کیوں منع نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک دفعہ سینما کی بنیاد رکھی اسلام آباد میں، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے، میں دبئی میں تھا، وہ بلوچوں نے میرے منہ پہ تماچا مارا۔ ایرانی نے کہا استاد جی، میں نے کہا بلوچوں کے بولنے کا یہی انداز ہے، استاد جی، میں نے کہا، کہتی ایشمائی پاکستانی چونی بے غیرتا۔ میں اس کو کیا جواب دے دوں؟ میں اس کو کیا جواب دے دوں اس بلوچ کو کہ جو مجھے باہر یہ کہہ رہا ہے، اور ٹیلی ویژن میں دکھا رہا ہے کہ وزیر نے سینما کی بنیاد رکھی اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی کر رہا ہے، اور دوسرے آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ میری بیٹی کو بے غیرت بنا دے، آمین۔ اے اللہ میں بے غیرت ہوں، آمین۔ اے اللہ میرا ابا بھی بے غیرت ہے، آمین۔ اے اللہ میرے پورے خاندان کو بے غیرت بنا دے، آمین۔ اے اللہ میں تیرا باغی ہوں، آمین۔ اے اللہ مجھے اپنے بغاوت پر لگا دے، آمین۔ اے اللہ پورے ملک کو بے غیرت بنا دے، آمین۔ اے اللہ بے غیرتی کی میں سنگ بنیاد رکھ رہا ہوں، اس کو دنیا میں پھیلا دے، آمین۔ بلوچ کچھ تو سوچنا ہے، اس دنیا کے اندر بے عقل مولوی پیدا ہو گیا، تو کون سا عقل مند ہے؟ خنزیر کہیں کا۔ ہمارے ملک میں کروڑوں غیرت مند رہتے ہیں، اور ہماری ناک کٹوانے کے لیے اس قسم کی فاحشات، متفاحشات، بے حیا قسم کی، میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی، تو مردوں کا جسم بھی مردوں کی مرضی، وہ بھی جس پہ چڑھے چڑھے۔ پھر اس سلسلے کو روک لینا، پھر اس کو روک لینا، میرا جسم میری مرضی، تو کیا ابا کو بھی تو اپنے ساتھ ہم بستری کرائے گی؟ تیرا جسم تیری مرضی، تو اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ہم بستری کرائے گی؟ تیرا جسم تیری مرضی، تیری مرضی ہو کہ چچا میرے ساتھ اپنا منہ کالا کرے، چلے گی تیری مرضی؟ تیری مرضی ہو کہ میرا ماموں میرے ساتھ منہ کالا کر دے، چلے گی تیری مرضی؟ اور جب تو کسی کے نکاح میں ہو، اور باوجود اس کے کہ اس نکاح میں ہوتے ہوئے پھر 15-20 اور، ان کو یہ ہے کہ تیری مرضی چلے گی۔ کسی مرد نے کسی سے نکاح کیا، کسی غیرت مند خاتون سے، وہ غیرت مند، تو اس شادی شدہ مرد کو پسند کر کے جا اس کے پاس، اس کی بیوی تجھے چھوڑے گی، اس کے رشتہ دار تجھے چھوڑیں گے؟ تو کہے نہیں، میرا جسم میری مرضی۔ یہ 1000-2000 بے غیرتوں کی بات نہیں ہے، یہ کروڑوں غیرت مندوں کی بات ہے۔ یہ 1000-2000 ہم اس طرح کھا رہے ہیں، ہمیں ڈالر باہر سے اسی طرح ملیں گے۔ میں بخاری آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف، مولوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں گے پتہ نہیں استاد جی کون سے چینل سے گفتگو کر رہا ہے۔ بخاری آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری جلد ثانی میں میرے نبی نے فرمایا، کافروں کے ہاں، مشرکین کے ہاں، بے حیاؤں کے ہاں، بے غیرتوں کے پاس نکاح کے یہ طریقے 4 طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ نکاح کا جو سنت کے مطابق، حیا کے مطابق، شرم کے مطابق، دین کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، میرے نبی نے فرمایا وہ یہ نکاح ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، وا محمد وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک طریقہ نکاح کا یہ ہے، ایک طریقہ یہی ہے، یہ حیا کے مطابق، شرم کے مطابق، دین کے مطابق، فطرت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق یہ نکاح، ایک نکاح یہ نہیں۔ اور ایک نکاح طریقہ کہتے ہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ فاحشات، بے حیا قسم کی، رنڈی قسم کی عورتیں، جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے گھروں کے اوپر، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی سانڈ کو کچھ چاہیے، نطفہ نکالنا ہے، تو یہاں آ کر کے یہاں کر سکتا ہے۔ پہلے آئیے پہلے پائیے نہیں، جو بھی آئے آئے آئے۔ سندھی میں کہتے کنی رن جا یار بھی گھنا بار بھی گھنا، کنی رن جا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دوسری قسم، جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے کہ بے حیاؤں کا مرکز ہے، بے حیاؤں کے مرکز ہے۔ یہ جو تو سینما بنا رہا ہے، یہ سینما یہاں قرآن کی تلاوت ہوگی،
یہ جو تو سینما بنا رہا ہے یہاں اعتکاف میں لوگ بیٹھیں گے، یہ تو سینما جو بنا رہا ہے یہاں لوگ طواف کریں گے، یہ تو سینما بنا رہا ہے یہ کوئی مدرسہ ہے، یہ تو سینما بنا رہا ہے یہ دار القضات ہے، یہ دار العالمین ہے، دار العلماء ہے، یہ کوئی دار العلوم ہے؟ صاف صاف سی بات ہے یہ بےحیاؤں کا گھر ہے، بےحیا نے بنایا ہے، بےحیائی کی سرپرستی میں چل رہا ہے، بےحیائی کے نام پر پھر باہر سے پیسہ لے گا۔ ہم بھی کھلے دل کے مالک ہے، ہمارے دل میں بھی گنجائش ہے، کوئی کرے تو کرے، تو بن بے غیرت بن لیکن ملک کو نہ کر۔ اس ملک کی بنیاد میں نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے حیا مند ہے، محمد رسول اللہ، محمد سب سے باحیا۔ حضرت سعد نے کہا کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھیں پھر جا کر کے گواہ پیش کریں۔ میرا نبی ایسے ٹیک لگائے کو تک سیدھا ہو کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا سعد، سعد تو غیرت مند ہے، انت اغیر الناس، تو لوگوں کی غیرت مند ہے، میں تیری غیرت کو مانتا ہوں لیکن سعد مجھے غیرت کی سبق نہ سکھا، غیرت کی سبق نہ سکھا، انت اغیر الناس، تو لوگوں میں غیرت مند ہے، میرا عزیز ہے، میرے سپاہی ہے، میرے شاگرد ہے، میں جانتا ہوں، وانا اغیر منک، میں تجھ سے غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منا، واللہ اغیر منا، اللہ کی غیرت کا کیا کہنا، اللہ کی غیرت کا کیا کہنا، خلق مخلوق اللہ کی غیرت کا کیا مقابلہ کرے۔ ساتھ تو غیرت کی سبق نہ دے، یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ احکام شرعی ہے، ان کے ایک 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 حکم غیرت پر اس کی بنیاد پڑی ہوئی ہے، یہ بے غیرتی کا دین نہیں ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، ایک بزرگ، اس کا لوٹا تھا، اللہ اللہ سبحان اللہ، ایک بزرگ تھا، اس کا لوٹا تھا، اس لوٹے کو لے جاتا تھا استنجے کے لیے۔ یہ ہوتے ہیں بعض برتن اس قسم کے، 20 سال 25 سال یہ لوٹا اس کے ساتھ چلتا رہا، کوئی پرانا لوٹا، اس میں پانی لے جا کر کے استنجا کے لیے، وضو کے لیے یہ لوٹا استعمال کرتا تھا۔ اچانک ایک دن لوٹا گم ہو گیا، کسی نے لوٹا چوری کر دی، یہ کیا کر دیا، تو بزرگ نے رونا شروع کر دیا۔ ارے بابا کس لیے رو رہا ہے، لوٹا گم ہو گیا ہے۔ کہتے لوٹا گم ہو گیا، مرید کہتے حضرت ہم ہزاروں لوٹے لائیں گے آپ کے پاس، چاہے وہ پیتل کا ہے یا اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ تانبے کا ہے، کوئی بھی لوٹا تو آپ کے لیے لائیں گے، لوٹے کے لیے رو رہا ہے۔ ذرا جملہ سن لینا، ذرا جملہ سن لینا، ذرا جملہ سن لینا۔ کہنے لگے اس لوٹے نے میں جہاں بھی اپنی شرمگاہ کو کھولتا تھا اور ازار بند اور تہ بند کھولتا تھا، جہاں میں پیشاب کرتا تھا شرمگاہ میری کھلتی تھی، میری شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا، جنات نے بھی نہیں دیکھا، جن نہیں دے سکتا، جنات ان کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں جو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نہیں پڑھتے، جنات ان کو دیکھتے ہیں۔ اکابرین کے اللہ والوں کے سنت پر چلنے والوں کی شرمگاہ کو جن کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، جنات بھی سن رہے جیسے آپ بھی سن رہے، میں گالی دے رہا ہوں ان کو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جن کے ابا کو بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی بزرگ کے شرمگاہ کو دیکھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ستر ما بین اعیننا و بین اعین الجن ان یقول احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، فرمایا کہ بڑا پردہ میں محمد آپ کو دیتا ہوں، تمہاری حیا محفوظ رہے گی، تمہاری شرم محفوظ رہے گی، شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ ان یقول احد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ان یقول احد بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کوئی بھی پڑھو، جنات کو طاقت نہیں، ورنہ میرے نبی نے فرمایا ان هذه الوشوش محتضرۃ، یہ جو جھاڑیاں یہاں جنات آتی ہے، جنات، اور فرمایا کہ جو دعا نہیں پڑھتا تو جنات یہ کہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتے، پھر وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ جیسے کہ باتھ روم میں جاتا ہے نا، باتھ روم میں آدمی جب دعا نہیں پڑھتا تو پھر یہ کہ وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے کہ خواہ لوگ کہتے ہیں کہ تو غریب ہے، حالانکہ اتنی پراپرٹی کے مالک ہے، خواہ لوگ اتنی بڑی پراپرٹی آپ کو ملی ہے، تو پھر آدمی خود کھیلتا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ مولانا اگر کھیلے تو اپنی چیز ہے، اپنا جسم اپنی مرضی، اپنا جسم اپنی مرضی اگر کھیلے تو مولوی منظور کا نقصان کیا ہے؟ نقصان سن لو، بتا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جن وسوسہ ڈالے گا اور جب آدمی اپنی شرمگاہ کو دیکھے گا تو اس کا حافظہ بھی کمزور ہوگا، فقہا نے لکھا اس کی بینائی بھی کمزور ہو جائے گی، یادداشت اس کی کمزور ہوگی۔ اب اگلے والے کو سن لے، بچے جو پیدا ہوں گے وہ اسی جیسے بے غیرت پیدا ہوں گے جیسے ابا بے غیرت ہے۔
وہ حیادار بچے پیدا نہیں ہوں گے، وہ وہی بچے ہوں گے کہ میرا جسم میری مرضی. پھر ایسے اس قسم کے پودے تیار ہو جائیں گے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. آپ کے توسط سے اپنے غیور فوج سے بھی میری اپیل ہے، اور وزیر اعظم بشرطے کہ غیرت کی تشریح کو سمجھتا ہو، اور اس کے دائیں بائیں بشرطے کہ غیرت کا نام انہوں نے سنا ہو، جو ان کے خاص چیلے ہیں، کہ ماؤں کے زیورات بیچ کر کے تمہیں دے دیں گے، بہنوں کے زیورات بیچ کر کے تمہارے اس جہنم کو بھر دیں گے، پراپرٹیاں ہماری بیچو، اس جہنم میں ڈالو، باہر سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کافروں کو راضی کرنے کے لیے اس قسم کی بغیرت عورتوں کو ملک میں نکال کر کے ٹیلی ویژن میں پوری دنیا کو نہ دکھاؤ کہ جی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. اور پھر یہ کہ اس میں بڈھے 80-90 سال والے کلین شیو، وہ کہتے ہماری تو زندگی ہندوستان میں گزر گئی، ہم نے نکاح کا نام سنا ہی نہیں تھا. ابھی کی بات کر رہا ہوں، اسی ہفتے کے، ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے نکاح کا نام نہیں سنا تھا. واہ، پکی بات ہے کہ تو حرامی ہے، ولد الزنا ہے. نکاح کا نام نہیں سنا تو آیا تو کہاں سے؟ تیرے حرامی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر تو حلالی ہوتا تو اپنے ابا سے سن چکا ہوتا، تیرا ابا ہوتا. اس لیے ناراض نہیں ہونا، میں گول مول بات نہیں کرتا، شاید میری ماں نے مجھے یہ سکھایا بھی نہیں ہے گول مول. امریکہ میں سب سے پہلے جب آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہے تو وہ پہلی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے کہ میرا ابا کون ہے. یہ تو میرے نبی نے بتایا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک نکاح یہ سنت والے، حیا والی، شرم والی. دوسری نکاح میرے نبی نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں جس پر اللہ کی لعنتیں ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے کہ یہ کوئی آ جائے اپنے یہ کہ بے حیائی کے پیاس یہاں پر بجھائے، کوئی آ جائے اپنے بے حیائی کا نشہ یہاں پورا کرے، کوئی آ جائے تو اس طریقہ بری ہے کہ یہاں پر کریے. دوسرا نکاح. تیسرا نکاح میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی بے حیا دنیا کا یہ ہوتا تھا، یہ میں نبی کی زبان آپ کو بول رہا ہوں، بخاری بول رہا ہوں، خیال کر لینا. اگر کسی کو ناگوار گزرے جائے، وہ کہیں پر بھی کہتے ہیں یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا سناتا ہے، بخاری سنا رہا ہوں، کوئی ماں کا لال اس کو رد کرے گا بھی نہیں. ابو داؤد میں بھی اسی طرح، بخاری شریف کے اندر اسی. نہ بریلوی کا اختلاف ہے، نہ دیوبندی کا اختلاف، نہ جماعت اسلامی کا اختلاف ہے، نہ اہل حدیث کا اختلاف، نہ شیعہ کا اختلاف ہے، کچھ بھی نہیں. جتنے بھی حیادار طبقے ہیں سب اس کو مانتے ہیں. تیسرا نکاح میرے نبی فرماتے کوئی بے حیا ہوتا تھا، اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ کہتے کسی بہادر آدمی کو، قداور آدمی کو اور خوبصورت آدمی کو دیکھتا، اپنی بیوی سے کہتا کہ اب آج کل تو پاک ہے، آج کل تیری ماہواری نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا، اب تو جا فلاں سے دوستی اور اس سے جفتی کرا دے. اس سے جو بچے پیدا ہو جائیں گے، بچے بھی ایسے سوہنے ہوں گے، ایسے بہادر ہوں گے، ایسے قداور ہوں گے، ایسے خوبصورت. اے لعنتا، اے لعنتا، اے لعنتا. یہ تیسرا قسم ہے نکاح کا. اے تبلیغیوں سن لو، یہ باتیں بھی لوگوں کو سنایا کرو، سمجھے؟ یہ صرف نہیں ہے کہ ایک مسواک پہ بھی 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. جی ہاں، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی، یہ میں بخاری سنا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، سن لو اس کو. فضائل اعمال سے اونچی کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد اونچی کتاب ہے، کوئی اس کے مقابل کے دنیا کے اندر کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن پاک کے بعد اس کا نمبر ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ تیسرا نکاح یہ بے حیاؤں کا یہ نکاح ہوتا تھا، وہ اس طرح کہ اپنی بیوی کو کہہ دے یہ سنڈا منڈا اور یہ تکڑا مکڑا لمبا تھڑنگا خوبصورتا، اس کے ساتھ جاؤ، اس سے دوستی جوڑو. جو بچہ نطفہ ڈالے گا ہو سکتا ہے کہ ایسا قداور بچہ، ایسا خوبصورت، ایسا دلیر، ایسا بدماش، یعنی ایسا بے غیرت ہے بے غیرتی کو. یہ تیسری قسم ہے نکاح کی. اور جب بچہ پیدا ہوتا تو یہ بے غیرت ابا یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بچہ ہے، نکاح میں بیوی اس کی، لیکن کہتا ہاں یہ وہاں سے یہ نسل چلی آ رہی ہے، یہ نسل وہاں سے چلی آ رہی. اور چوتھے نکاح، واہ محمد قربان جاؤں، میرے پیارے نبی تیرے جوتیوں پہ قربان جاؤں، میرے پیارے محمد تو نے کیا غیرت کے سبق دلائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا چوتھی قسم، کسی عورت کے 20 یار ہوتے تھے، 30 یار ہوتے تھے، 10 یار ہوتے تھے، 15 یار ہوتے تھے. یہ بھی آئے ہلڑے چھوکرو، وہ بھی اچھے، یہ بھی بٹی ہلی دھک ہنے، وہ اچھے وہ بھی دھک ہنے، ٹریوں اچھے تو وہ بھی دھک ہنے. یہ کسی سندھی سے ترجمہ پوچھ لینا بعد میں.
اچھے بچے دھک ہن بابا دھک ہے۔ جب بچہ اس کا پیدا ہوتا تو وہ اپنے یاروں کو بلاتی، سب کو پیغام بھیجتی، اے کتو بتو اکتو ابسو عیسیٰ موسیٰ احمد رحمت کریندا اتمان گھلڑ خیاں بھلڑ شاہ جے دو تمام پنج منہ کارا کयो سبھی اچبو حاضر تھے بت مجھو پٹر پیدا تھی وہ بابا سب کو پیغام بھیجتی تھی کہ تم سب نے نطفے ڈالے ہیں، آؤ بچہ پیدا ہو گیا، یہ بچہ کس کا ہوگا؟ اور سارے یار آ جاتے، سب نے محنتیں کی ہے اور سب نے اس زمین میں بیج بویا ہے، اب پتہ نہیں کہ کس کا قرآن نکلے۔ اس عورت کی مرضی ہوتی تھی یا قرآندازی کرے یا اس کی مرضی ہوتی تھی جا کر کے ہکڑے یارتے کسی یار پہ ہاتھ رکھے کہیں دھک تو سب نے لگائے لیکن تیرا زیادہ مؤثر دھک تھا، دھک تو سب نے لگائے لیکن تو نے جو مؤثر جو لگایا نا دھک تو بارو دھک کہیں پٹر پیدا ہوا، ابا توکھے مبارک ہو جے، تو باقی سارے شرمندہ ہوتے کہ باقی ان کی فائرنگ اور میزائل صحیح جگہ پر لگے نہیں ہیں، یہ ایک آدمی نے صحیح، اس کی مرضی ہوتی تھی کہ 10 بار یہ میرے نبی نے فرمایا، پھر کہے گے یہ مولوی کیسی باتیں کرتا ہے۔ یہ ان خنزیروں کے ہاں یہ نکاحوں کے طریقے ہوتے تھے، تو پاکستان کو اس طرح چلاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان 4 میں سے یہ سارے بے حیائی کے طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے جو گواہوں کے سامنے ہو، ایک طریقہ ہے پاک دامن بیٹی ہو، ایک طریقہ ہے والدین پاک دامن ہو، حیادار ہو، شوہر حیادار ہو، کسی کا منقوہ بھی نہ ہو، کسی نے نگاہ بھی اس پر نہ لگائی ہو، 2 گواہ بھری مجلس میں مہر مقرر ہو، جس کے چہرے کو کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا ہو، اس کے ساتھ نکاح۔ فرمایا یہ غیرت والا نکاح ہے، یہ حیا والا نکاح ہے، یہ میرے طریقے کا نکاح ہے، یہ میری شریعت کا نکاح ہے، یہ میرے محمد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی تینوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ باقی تم پاکستان کو کس طرف تم لے جا رہے ہو؟ کس طرف تم پاکستان؟ میرا جسم میری مرضی، پھر چھوڑ، پھر نگرانی نہ کر، پھر ہم بھی اوباشوں کو کہیں گے نکلو تمہاری مرضی، تمہارا بھی جسم تمہاری مرضی اور تمہارا بھی ہتھیار جہاں بھی ٹھوکو، ہم بھی کہیں گے، ہم بھی اسی طرح اعلان کریں گے۔ کیا ملک کو باہر کی دنیا میں تو اس طریقے پر میں سعودی کے سامنے بھی ذلیل، دبئی کے سامنے بھی ذلیل، ایران کے سامنے بھی ذلیل، جہاں بھی کوئی مسلمان یا کوئی کافر بھی ہو، حیادار بھی ہو، وہ حیادار کافر بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارے ملک کو جو کروڑوں غیرت مند لوگ رہتے ہیں، میرا فوج بھی غیور ہے، میرا عوام بھی غیور ہے، چند سڑے ہوئے انار کے اندر دانا، ان کی پذیرائی کرنے والا جو ان کی پذیرائی کرے گا ہم سمجھیں گے کہ وہ بھی دنیا کا بے غیرت انسان، کچھ بھی ہو۔ ان کو جوتے تو نہیں مار سکتا۔ ملا جب احتجاج کرتا ہے تو ملا کے خلاف، پھر ملا کی خیر نہیں۔ ملا جب احتجاج کرتا ہے تو مسجد کا تو تالا لگاتا ہے، مدرسے کا تو تالا لگا لیتا ہے، لیکن ان پر کیوں تالا نہیں لگاتا؟ میں تجھے کیا کہوں تجھے؟ میں کس منہ سے تجھے پاخانے کو میں لڈو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں مرد کو عورت، عورت کو مرد کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں آسمان کو زمین، زمین کو آسمان کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں بے غیرت کو غیرت مند کیسے کہہ دوں؟ جو تیری نگرانی میں یہ اس طرح ہو رہے ہیں، تو بتا دے کہ تو مدرسوں پر لا کہ مولوی منظور کو جو عالمی مقابلوں میں بھی تیرے طرف سے گیا، کئی ملکوں میں گیا ہے، جنہوں نے تیرے ملک کو نیک نام کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے، تو نے کبھی مولوی منظور کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جو عالمی مقابلوں میں تیرے ملک کو چمکایا ہے ہم نے۔ ایک پٹھان معصوم بچہ جس نے 100 ملکوں کے لگ بھگ، اتنا معصوم سا بچہ سوات کا، اس نے جا کر پوری دنیا کو ہرا دیا۔ امام حرم نے سینے سے لگایا، بوسہ لگایا، اس سے کہا واہ پاکستانی بچہ واہ۔ اس نے پوری ان کی سرپرستی تو نے کی ہے، تو اس قسم کی بے غیرتوں کی سرپرستی کر رہا ہے، تو میں تجھے پھر تیرا گن کس طرح گاؤں؟ میں تیرا گن نہیں گا سکتا، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ اتنا بزدل تو پیدا میرے ماں نے مجھے نہیں کیا ہے، میں اتنے بزدل خاندان کا بھی نہیں ہوں کہ میں پاخانے کو بھی میں لڈو کہہ دوں۔ اللہ ہمیں ہوش عطا فرمائے، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، اللہ ہمیں غیرت کا احساس دے دے۔ اللہ پاک میرے غیور مسلمان جو کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ فوج ہوں غیور یا جو حکمران، سب ایسے نہیں ہے، کچھ بے حیا، کچھ بے حیا، کچھ بے حیا، کچھ بے حیا، سب اس طرح نہیں ہے۔ اس لیے کر، جا تو انڈیا میں یہ کر،
جا تو اللہ کا بھلا کر، اس قسم کے بہیاں کو وہاں بھیج دے، ان کو امریکہ بھیج دے، ان کو فرانس بھیج دے۔ یہ اسلام آباد میں اسلام آباد ہے، اسلام آباد ہو رہا ہے، تو اس کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ ہمارا حامی ہو، اللہ ہمارا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔